السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین حضرات، اس وقت ایران وار کے بعد میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو بہت غور و فکر کے ساتھ دیکھ رہا ہوں، آبزرو کر رہا ہوں، جن میں خصوصی طور پر علماء حضرات کے، عرب و عجم کے علماء حضرات کے آراء، ان کے نظریات، ان کے فکر اور ان کے خیالات، بیانات سامنے آ رہے ہیں، ایران و اہل ایران کے حوالے سے، ان کے اعتقادات اور عقائد کے حوالے سے۔ تو ان میں دو طبقے بالکل کھلے طور پر سامنے آئے ہیں۔ ایک تو وہ طبقہ ہے جو نجدی، وہابی، سلفی، اہل الحدیث کی فکر کا ہے، جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کے اسکول آف تھاٹ کے ہیں، آل سعود کے وظیفہ خوار ہیں اور شاہان عرب سے پیسے لیتے ہیں، چندہ جمع کرتے ہیں۔ تو بہرحال ان کا شروع سے مذہب یہی رہا ہے کہ وہ تو شیعہ حضرات کو خارج از دین اور ان کے اعتقادات، عقیدے کو کافرانہ کہتے ہیں یا مشرکانہ کہتے ہیں۔ وہ یہودی و نصارہ سے بھی ان کو، شیعہ حضرات کو، رافضی حضرات کو کافر جانتے ہیں، ان سے زیادہ بدتر جانتے ہیں، العیاذ باللہ۔ یہ ان کا کھلا مذہب ہے۔ بہرحال ان پہ ہمیں گفتگو کرنی نہیں، وہ اپنے سوا کسی کو مسلمان کب مانتے ہیں وہابی حضرات۔ دوسرا وہ طبقہ ہے جو اس وقت بر صغیر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، کہ ان میں چند حضرات جو فکر رکھتے ہیں، نظریہ رکھتے ہیں، بصیرت رکھتے ہیں، جن کا شرح صدر ہے، جنہوں نے کتب کا مطالعہ کیا ہے، جو اپنے اسلاف سے تعلق رکھتے ہیں، جو کتب بینی رکھتے ہیں، مطالعہ رکھتے ہیں، ایک اچھا خاصا نظریہ رکھتے ہیں، اور سخت دلی اور تنگ نظریے کے وہ حامل نہیں ہیں، تنگ نظر کے اور سخت دلی کے وہ حامل نہیں ہیں۔ ایسے سنی حضرات، اہل سنت و جماعت کے، وہ تو کھلے طور پر اہل ایران کی، ان کے رہبران کی تائید کر رہے ہیں اور اس جنگ میں انہیں حق پر جانتے ہیں اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور اہل سنت و جماعت کے حضرات کو، عوام کو بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کا ساتھ دیں، انہیں مسلمان مانیں، انہیں شہید مانیں، اور ان کو اس درجے پر رکھیں کہ وہ ہمارے لیے، امت مسلمہ کے لیے جنگ کر رہے ہیں یہود و نصارہ اور طاغوتی نظام کے خلاف۔ مگر انہی میں اکثر، زیادہ تر ان لوگوں کا طبقہ ہے علماء میں، اہل سنت و جماعت کے، جو اپنے آپ کو خوش عقیدہ سنی کہتے ہیں، جو حضرات، ان میں اکثر زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو اسی روش پر ہیں، مسلک پسندی پر، تنگ نظریے پر۔ وہ شیعہ کو اس وقت بھی کافر کہہ رہے ہیں، گمراہ کہہ رہے ہیں، اور یہود و نصارہ سے زیادہ بدتر کہہ رہے ہیں، اور ان کے عقائد اور نظریات پر اس وقت، اس حال میں جب کہ جنگ چل رہی ہے، کن کے مقابلے میں جنگ ہو رہی ہے، ان کو کافر کہہ رہے ہیں، خارج از دین کہہ رہے ہیں، ان کے اعتقادات پر کے حوالے سے ان کی کتاب، جو اصولی کتابیں ہیں ان کی، وہ منظر عام پر لا رہے ہیں۔ یہ ان کی حکمت ہے، یہی بہتر جانے۔ بہرحال آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت اہم گفتگو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ میری اس عنوان کا مقدمہ تھا، اس موضوع کا مقدمہ تھا، جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس وقت بیان کیا۔ یہ جو حضرات رافضی، شیعہ کی ضد پکڑتے ہیں، اہل سنت و جماعت کے بڑے بڑے دستار اور ٹوپی اور جبے والے، جو بڑے بڑے منصبوں پر مسند نشیں ہیں، ان سے میں اس وقت مخاطب ہوں، اور عوام اہل سنت و جماعت سے بھی مخاطب ہوں بالخصوص، کہ یہ جو رافضی کی ضد پکڑتے ہیں، کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہماری سیاستہ میں، یا یہ کہہ لیں خصوصاً کہ اصح الکتابی بعد کتاب اللہ، صحیح بخاری اور مسلم، ان کے اندر جو ہے اسماء و رجال میں، ان کی سندوں میں، روایت کے اندر، احادیث میں، جو مرویات احادیث ہیں، ان کے سند و اسماء رجال میں بے شمار رافضی
شدید شیعہ عقیدہ، امامیہ عقیدہ، یا یہ کہہ لیں اثنا عشری عقیدہ رکھنے والے غالی شیعہ، متشدد شیعہ، بلکہ اس کے ناشر، اس کے داعی، بلکہ یہ کہہ لیں کہ ان کی مساجد کے ائمہ امام، شیعہ مساجد کے ائمہ امام، ان میں اکثر کوفی جو مولا کائنات کے طرفدار تھے ایک وقت تک، وہ اسماء و رجال میں راوی کے حیثیت سے موجود ہیں، اور ان راویوں کو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور صحاح ستہ کے تمام محدثین نے اپنی کتب میں درج کیا ہے اور ان کی روایتوں کو نقل کیا ہے اور ان سے احادیث لی ہیں۔ ان میں کچھ ایسے راوی ہیں جو شیعہ ہیں، غالی شیعہ ہیں، رافضی ہیں، رفض کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد چند تو وہ ہیں جو صاحبان مصنفات کے اساتذہ ہیں، چند وہ ہیں جو زہاد ہیں، زاہد ہیں بڑے بڑے، چند وہ ہیں جو قاضی ہیں، چند وہ ہیں جو قصاص شیعہ ہیں، یعنی شیعت کے شیعت بیان کرنے والے، شیعہ کی قصہ گوئی کرنے والے۔ یہ اسماء و رجال میں اہل سنت کی معتبر ترین کتب صحاح ستہ میں حدیث کے راوی ہیں، احادیث کے راوی ہیں، اور یہ احادیث الگ الگ کیٹیگری کی ہیں، سیر میں بھی ہیں، فضائل کے باب میں بھی ہیں، سیر کے باب میں بھی ہیں، اور فضائل اعمال کے باب میں بھی ہیں، اور قیامت اور آنے والے زمانے کے باب میں بھی۔ وہ ساری احادیث، ان سب میں روایت کرنے والے یہ شیعہ اور رافضی راوی بھی موجود ہیں، جن سے ہم نے پورا دین اخذ کیا ہے احادیث کے ذریعے۔ جن کو یہ رافضی اور شیعہ کہہ کر خارج از دین کر رہے ہیں، میرے کہنے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ وہ ہمارے صحاح ستہ کی کتب احادیث میں احادیث پیش کر رہے ہیں، حدیث کے راوی بنے ہوئے ہیں، ان سے محدثین، کبار محدثین بخاری و مسلم جیسے حضرات، نبی میں آپ کے سامنے دلائل رکھوں گا سب، ان سے روایتیں لی ہیں، روایتیں اخذ کی ہیں۔ اگر وہ خارج از دین ہیں، وہ کافر ہیں، ان کے اعتقادات کی وجہ سے وہ گمراہ ہیں، کافر ہیں، گمراہ تو کہتے ہی ہیں ان کو، لیکن اگر وہ کافر ہیں، خارج از دین ہیں، تو ان سے روایتیں کیسے لی گئی ہیں؟ اس کے علاوہ اہل بدعت وہ بھی ہیں جو نواسب ہیں، خوارج ہیں، بڑے بڑے چوٹی کے، ان کے اکابرین، نواسب کے، ناسبیوں کے، ان سے بھی احادیث لی گئی ہے، وہ بھی راوی رہے ہیں حدیث کے، بخاری مسلم میں، صحاح ستہ میں، لیکن اس وقت ان سے ہم ان کے لیے، ان کے حوالے سے گفتگو نہیں کریں گے۔ ان میں اگر آپ کو پڑھنا ہے تو اول صف میں بسر بن ابی ارطات القرشی العامری کو پڑھیں، جو صغار صحابہ میں ذہبی نے جنہیں داخل کیا ہے سیر و اعلام النبلاء میں، ان کو آپ پڑھیں، ان کے حوالے سے پڑھیں کہ وہ صحابی بھی ہیں، صغار صحابہ، چھوٹے صحابہ میں سے ہیں، متاخرین میں سے، معاویہ کے معاویہ کے گورنروں میں سے ہیں۔ انہوں نے کیسی قتل و غارت گری مچائی، کس قدر وہ سفاک تھے، اور کس قدر وہ علی کے دشمن تھے، علی کے شیعان کو قتل کیا ہے، عبید اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دو صاحبزادوں کو قتل کیا، اور علی پر تبرہ کرتے تھے، شتم کرتے تھے، گالی بکتے تھے، لعن طعن کرتے تھے۔ بسر بن ابی ارطات العامری، القرشی العامری کو آپ غور سے پڑھیں، ان کے اسماء و رجال میں آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال ابھی مجھے جو آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ رافضی حضرات کے حوالے سے کرنی ہے، کیونکہ اس وقت یہ شیعہ کے خلاف رافضی کا جو پروپیگنڈا چل رہا ہے، تو ہم یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ شیعہ حضرات وہ ہماری بڑی کتابوں میں حدیث شریف کی، اس میں وہ راوی کی حیثیت سے موجود ہیں۔ سماعت فرمائیے، میں چند حضرات کے نام آپ کے سامنے لے رہا ہوں، راوی کی حیثیت سے جو رافضی اعتقاد رکھنے والے صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحاح ستہ میں آئے۔
ایسے بے شمار ہیں اور جس کا شمار نہیں ہے. بہت سی محدثین نے ان کی عدد بھی بیان کی ہے اور بہت سو نے ان کی عدد نہیں بھی بیان کی ہے، لیکن یہ سمجھ لیں کہ بے شمار ایسے راوی ہیں جو اس عقیدہ کے رکھنے والے تھے، جو رافضی تھے، جو شیعہ تھے. مطلقاً شیعہ کی بات نہیں کر رہا ہوں. اگر کوئی یہ کہنا چاہے کہ وہ وہاں مراد صرف شیعت ہے، یعنی اہل تشیع ہونا ہے، جس سے مراد افضلیت علی ہے دیگر صحابہ پر، وہ میں نہیں کہہ رہا. مطلق شیعہ نہیں ہے یہاں کہ آپ کو کہہ کے یہ گمراہ کر دے کہ یہاں اس سے مراد مطلقاً شیعہ ہے. تو یہ پہلے زمانے میں کوئی بری چیز نہیں تھی، اسے اہل سنت ہی مانا جاتا تھا جو افضلیت علی کا قائل تھا. تو وہ مطلق شیعت نہیں، غالی شیعہ رافضی وہ کون کون راوی ہیں میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، سماعت کیجیے. سب سے پہلے اسماعیل ابن عبد الرحمن ابن ابی کریمۃ السدی ابو محمد الکوفی العاور، ان سے روایت کیا ہے امام مسلم نے، ابو داؤد نے، ترمذی نے، نسائی نے، ابن ماجہ نے. حکم ابن حجرین، اس پر ابن حجر نے حکم لگایا اسماعیل بن عبد الرحمن پر، صدوق یہیم ورومیہ بالتشیع، یعنی وہ سچے تھے. اسماعیل بن عبد الرحمن جو راوی ہیں سچے تھے، لیکن بسا اوقات یادداشت میں صدوق کے معنی اصطلاحات تھے محدثین میں سچا ہونا ہے حدیث بیان کرنے میں، لیکن بسا اوقات یادداشت اور حافظہ تھوڑا کمزور ہوتا ہے، جس کے لیے صدوق لکھا جاتا ہے اصطلاحات محدثین میں، لیکن وہ حدیث کو بیان کرنے میں سچے تھے. ورومیہ بالتشیع، وہ تشیع سے متصف تھے، ان کے اوپر تشیع کا الزام لگا، یعنی تشیع سے متصف تھے. قال سعدی ہوا کذاب شتام، سعدی نے لکھا ہے کہ وہ جھوٹے تھے. اسماعیل بن عبد الرحمن جن راوی کی بات ہو رہی ہے، سعدی لکھتے ہیں کہ وہ جھوٹے تھے اور لان تان کرنے والے، شتام گالم گلوچ کرنے والے، خوب گالیاں دینے والے کو شتام کہتے ہیں، یعنی السدی جن کے ہم راوی کا ذکر کر رہا ہے اس وقت. عقیلی کہتے ہیں، وقال العقیلی ضعیف وکان یتناول الشیخین. عقیلی کہتے ہیں، یہ بھی محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسماعیل بن عبد الرحمن جو راوی ہیں وہ ضعیف تھے روایت کرنے میں حدیث کو، اور شیخین پر نازیبہ کلمات بولتے تھے، شیخین کو برا بھلا کہتے تھے، برا کہتے تھے. اب حدیث سماعت، اب اس کے حوالے سے سماعت کر لیجئے کہ تہذیب التہذیب میں ابن حجر عسقلانی کیا لکھ رہے ہیں ان کے بارے میں، راوی کے بارے میں. حسین بن واقد کے حوالے سے کہتے ہیں سمیعت من سدی فاقمت حتی سمیعتہ یتناول ابا بکر و عمر فلم اعد الیہ. حسین بن واقد کہتے ہیں کہ میں سدی جن راوی کی بات ہو رہی ہے اسماعیل بن عبد الرحمن کی، ان کے پاس میں کھڑا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ ابو بکر و عمر کے بارے میں نازیبہ کلمات کہہ رہے ہیں، پھر میں نے ان کی طرف التفات نہیں کیا. اس کو تہذیب التہذیب میں ابن حجر عسقلانی نے نقل کیا ہے، اور یہ راوی مسلم و ابو داؤد، ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ ہیں، اور یہ شیخین یعنی ابو بکر و عمر پر تبرہ کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، نازیبہ کلمات کہتے ہیں. یہ راویان جن کے بارے میں آپ رافضی جنہیں کہہ رہے ہیں، وہ راوی مسلم بھی ہیں، ابن ماجہ بھی ہیں، ساستہ کے راوی ہیں. آگے سنیے. سعید ابن عامر ابن اشوا الحمدانی الکوفی القاضی، یہ بھی راوی بخاری کے، مسلم کے اور ترمذی کے. جزجانی نے ان کے بارے میں کہا ہے غالن زائغن، غالی شیعہ تھے، یعنی رافضی شیعہ تھے، اور گمراہ تھے، یعنی فی التشیعی. کون؟ اور سعید ابن عمر ابن اشوا الحمدانی الکوفی، ان کو بخاری اور مسلم نے اور ترمذی نے ان سے روایت کیا، ان سے نقل کی ہے حدیث. اس کے بعد تیسرے ہیں عبید اللہ ابن موسیٰ بن ابی المختار بالزام الابسی ابو محمد الکوفی. ان کے بارے میں امام بخاری، ان سے امام بخاری نے، امام مسلم نے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے احادیث نقل کی ہیں، روایت کی ہیں. ابن حجر ان کے بارے میں کہتے ہیں ثقہ کانا یتشیع. ابن حجر کہتے ہیں ان کے بارے میں
ثقہ کانا یتشیع، ثقہ کے معنی ہوتے ہیں مضبوط راوی، عادل راوی، حافظ راوی، راوی جو روایت کرنے میں ثقہ ہیں، ان سے روایت کرنے میں کوئی حدیث روایت کرنے میں کوئی قب نہیں، کوئی برائی نہیں، روایت کیا جا سکتا ہے حدیث کو، مگر کانا یتشیع، یتشیع معنی باب تفاعل سے ہے، تفاعل یتفاعل تفاعلا، اس باب کے بے شمار معنی ہیں، 5 سے 6 معنی ہیں، لیکن اس لفظ کے حوالے سے معنی نکلیں گے شدت اور مبالغہ۔ یہ باب تفاعل سے ہے، مبالغہ کے معنی میں ہے، یعنی یہ عبید اللہ بن موسیٰ جو تھے راوی صحیح بخاری اور مسلم، یہ مبالغہ آرائی کرتے تھے تشیع میں، یعنی یہ سخت غالی شیعہ تھے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے وقال ابو عبید العاجری عن ابی داؤد، انہی کے بارے میں ایک روایت اور ملتی ہے ابو داؤد سے، وہ لکھتے ہیں ابو عبید العاجری کانا محترکن شیعین، محترکن مطلب شدت پسند شیعہ تھے، غالی شیعہ تھے، جازہ حدیثہ، لیکن ان سے حدیث لینا جائز ہے۔ رویہ عنہ البخاری 27 حدیثاً، اور ان عبید اللہ بن موسیٰ سے راوی سے 27 مقامات پر 27 احادیث، الگ الگ 27 احادیث صحیح بخاری میں امام بخاری نے ان غالی رافضی شیعہ راوی سے، جن کا نام عبید اللہ بن موسیٰ ہے، جمع کی ہیں۔ سیر اعلام النبلاء میں ذہبی لکھتے ہیں ابن مندہ کے حوالے سے کانا احمد بن حنبل یدل الناس علی عبید اللہ وکانا معروفا بالرفض لم یدع احدا اسمہ معاویۃ یدخل دارہ فقیل دخل علیہ معاویۃ بن صالح الاشعری فقال له ما اسمک قال معاویہ فقال واللہ لا احدثک ولا احدث قوما انت فیہم۔ انہی کے بارے میں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے آپ کے بارے میں، راوی صحیح بخاری مسلم عبید اللہ بن موسیٰ، ان کے بارے میں سیر و اعلام النبلاء جو ذہبی کی اسماء و رجال پر مشہور و معروف کتاب ہے، ابن مندہ کے حوالے سے ابھی جو میں نے عربی پڑھی ہے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ امام احمد ابن حنبل سے نقل ہوا ہے، ابن مندہ نے کہا ہے کہ وہ لوگوں کو امام احمد ابن حنبل کہا کرتے تھے کہ یہ جو عبید اللہ بن موسیٰ ہیں یہ رافضیت میں بہت مشہور ہیں، اور اس طرح کے مشہور ہیں کہ کسی کا نام معاویہ ہوتا تھا تو اسے اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ اور یہ بھی ایک روایت بیان کی گئی ہے کہ معاویہ بن صالح الاشعری کر کے کوئی بندہ تھا، کوئی شخص تھا جو ان کے گھر میں داخل ہوا، عبید اللہ بن موسیٰ راوی صحیح بخاری و مسلم کے، تو انہوں نے جب ان سے نام پوچھا، راوی صحیح بخاری و مسلم عبید اللہ بن موسیٰ نے ان سے نام پوچھا داخل ہونے والے سے، تو انہوں نے کہا میرا نام معاویہ بن صالح الاشعری ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم، نہ میں تمہیں حدیث بیان کروں گا اور نہ اس قوم کو جس قوم میں تم رہتے ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ ہیں راوی صحیح بخاری مسلم اور صحاح، اور معاویہ کے نام سے کیسے غیظ و غضب ہیں یہ دیکھتے جائیے آپ۔ اس کے آگے چوتھے عدی بن ثابت الانصاری الکوفی، یہ بھی کوفی ہیں، ان سے روایت کی امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی و ابن ماجہ نے۔ ابن حجر نے کہا ہے ثقہ ہے، رمیہ بالتشیع، ابن حجر نے کہا ہے کہ یہ تشیع سے متصف تھے اور ثقہ تھے۔ ذہبی نے کہا ہے ثقہ لیکنہ قاص الشیعۃ و امام مسجدہم بالکوفہ، ذہبی کہتے ہیں ثقہ تھے روایت حدیث میں، لیکن شیعہ کے قصہ گو تھے، شیعیت کے قصہ گو تھے، اور ان کی مسجد میں کوفہ کے اندر، کوفہ شہر کی مسجد، شیعوں کی مسجد میں امام تھے۔ اور ابن معین نے کہا ہے شیعی مفرط، حد سے غلو کرنے والے مفرط شیعہ تھے۔ یہ سب محدثین کے آراء ہیں ان کے حوالے سے، عدی بن ثابت الانصاری الکوفی کے حوالے سے۔ شیعہ مسجد کے کوفہ میں امام بھی تھے اور مفرط شیعہ تھے، غالی شیعہ تھے۔ غالی شیعہ مانے رافضی ہوتے ہیں۔ ابن معین نے بھی یہ کہا ہے، ذہبی نے بھی کہا ہے، اور سلمی لکھتے ہیں قلت للدارقطنی فعدی بن ثابت، دارقطنی سے
یہ بھی محدثین میں سے ہیں جلیل القدر اہل سنت کے. ان سے پوچھا گیا عدی بن ثابت کے بارے میں تو انہوں نے کہا ثقہ، روایت حدیث میں ثقہ ہیں، الا انہ کان غالیا یعنی فی التشیعی، لیکن وہ غالی شیعہ تھے. غالی شیعہ تھے، مطلق شیعہ نہیں، غالی شیعہ. اس کے بعد عبید اللہ ابن عبد القدوس التمیمی السعدی ابو محمد، یہ پانچویں بیان کر رہا ہوں آپ کو، پانچواں نام. ان سے بخاری نے تعلیقاً حدیث ذکر کی ہے. تعلیق مطلب ہوتا ہے ایک یا دو راوی یا مکمل سند کو، راویوں کو سند کو ہٹا کر صرف روایت بیان کرنا، سند کو حذف کر کے یا سند میں سے ایک یا دو راوی کو حذف کر کے حدیث کو بیان کرنا، یا مکمل سند کو حذف کر کے حدیث شریف کو بیان کرنے کو تعلیق کہتے ہیں. بخاری نے اس طرح سے ان سے روایت کی حدیث شریف، اور ترمذی نے ذکر کیا ہے ان کو بھی، ترمذی نے بھی ان سے روایت کی ہے. ابن حجر کہتے ہیں صدوق، صدوق میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سچے تھے مگر یادداشت اور ضبط کامل نہیں ہوتی ہے، ان کو صدوق کہا جاتا ہے. رومیہ بالرفد، یہ بھی رافضی تھے، انہیں بھی رفض سے متصف کیا گیا ہے. ذہبی کہتے ہیں کہ قال ابن معین رافضی لیس بشیء، ابن معین کہتے ہیں کہ رافضی تھے اور لیس بشیء اصطلاحات محدثین میں قابل اعتبار نہیں شخص کو کہتے ہیں جو قابل اعتبار نہ ہو. یہ بھی ابن معین ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ رافضی تھے اور قابل اعتبار نہیں تھے. چھٹویں بکیر ابن عبداللہ الطائی الکوفی الطویل المعروف بالضخم، ان سے امام مسلم ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. ابن حجر کہتے ہیں مقبول، مقبول کے معنی اصطلاحات حدیث میں ایسے راوی جس کی روایت دوسری سند سے مطابقت کے ساتھ قبول کی جاتی ہو. ایسے راوی جس کی روایت دوسری سند مطابقت کے ساتھ قبول کی جائے، یعنی دوسری روایت مل جائے، دوسری سند مل جائے اس روایت کی تو انہیں قبول کیا جائے تو اس کو مقبول کہا جاتا ہے ایسے راوی کو. تو رومیہ بالرفد، ان کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ متصف تھے رفض سے. ساتویں جعفر ابن سلیمان الضبعی ابو سلیمان البصری، یہ ان سے روایت کی امام بخاری نے ادب المفرد میں، امام مسلم نے، ابو داؤد نے، ترمذی نے، نسائی نے، ابن ماجہ نے. ابن حجر نے صدوق زاہد لکھا ہے لکنہ کان یتشیع، لیکن یہ زاہد تھے، صادق تھے لیکن متشیع تھے. یحییٰ ابن معین سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں مصنف ابن عبدالرزاق، عبدالرزاق جو مصنف کے بہت بڑے جلیل القدر محدث ہیں اہل سنت و جماعت میں، مصنفات میں مصنف ابن عبدالرزاق کا بہت بڑا درجہ ہے. اس کے مصنف کے حوالے سے یحییٰ ابن معین سے نقل ہوا ہے، لکھتے ہیں سمعت من عبد الرزاق کلاما یوما فاستدلت به علی مذہبہ فقلت له اساتذتک معمر ومالک وابن جریج والثوری والاوزاعی، آپ کے کلہم اصحاب السنہ فامن اخذت هذا المذهب فقال قدیم علینا جعفر بن سلیمان فرأیتہ فاضلا حسن الہدی فاخذت هذا عنہ. اس کا اردو ترجمہ سماعت کیجیے. عبدالرزاق کے حوالے سے یحییٰ ابن معین روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عبدالرزاق، مصنف ابن عبدالرزاق جو مصنف کے مصنف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار، یحییٰ ابن معین کہتے ہیں، عبدالرزاق سے کوئی بات سنی جو مجھے بڑی عجیب سی لگی. ان کے مذہب کے بارے میں وہ دلالت کرتی تھی، تو وہ بات ایسی تھی جو شیعت کی طرف مائل تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے تو بڑے بڑے استاذ ہیں، معمر ہیں، مالک ہیں، ابن جریج ہیں، ثوری ہیں، اوزاعی ہیں، تو سب کے سب اہل سنت سے تھے. عبدالرزاق سے یحییٰ ابن معین نے کہا مگر آپ نے یہ مذہب کس سے اختیار کیا؟ کچھ بات ایسی لگی جو ان کو بری لگی، یہ رقاقت پیدا کی جنہوں نے، جس بات نے یحییٰ ابن معین کو. عبدالرزاق نے یحییٰ ابن معین سے کہا کہ میں نے انہیں نیک پایا اور ہدایت میں اچھا پایا تو ان سے یہ مذہب اختیار کیا. یعنی مذہب سے یہاں مراد تشیع، شیعہ ہونا ہے. تو عبدالرزاق جیسے محدث کو بھی، اتنے جلیل القدر اہل سنت کے محدث، ان کو جعفر بن سلیمان جو راوی ہیں ساستہ کے، ان کے اعتقادات نے متاثر کیا اور ان سے
احادیث لی ہیں ساستہ کے محدثین نے. 8ویں ہارون ابن سعد الاجلی و یقال الجعفی الکوفی الاعور، ان سے صرف امام مسلم نے روایت کیا ہے. اسی وجہ سے امام مسلم کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے ان کے تلامذہ میں سے ایک شاگرد، ان کے تلمیذ یا ان کے اصحاب کے تلامذہ میں سے ایک تلمیذ تھے ابی احمد الحاکم نیشاپوری الکرابسی. یہ وہ نیشاپوری نہیں، حاکم مستدرک والے دوسرے حاکم ہیں. تو ان سے جو ان کے شاگرد ہیں امام مسلم کے، یا ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، ان سے مشہور مقولہ روایت کیا ہے، کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ کانا کتاب و مسلم ملا انا من حدیث شیعہ. مسلم، صحیح مسلم کتاب تو جو ہے شیعوں سے، شیعہ راویوں سے بھری پڑی ہے. مشہور مقولہ ہے. تو امام مسلم نے ہارون بن سعد الاجلی سے روایت کی ہے حدیثیں. اس کو ابن حجر نے لکھا ہے صدوق تھے، رمیہ بالرفض، لیکن یہ بھی رافضی تھے. ابن معین نے کہا ہے کانا من غلاۃ الشیعہ، ان کے حوالے سے کہ وہ غالی شیعہ میں سے تھے ہارون بن سعد الاجلی، یعنی رافضی تھے. 9 عباد ابن یعقوب الاسدی الرواجینی ابو سعید الکوفی، ان سے بخاری، ترمذی اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے. ابن حجر لکھتے ہیں یہ صدوق تھے لیکن رافضی تھے. ذہبی نے حکم لگایا ہے کہ ثقہ تھے، شیعیٌ جلدٌ، لیکن متشدد غالی شیعہ تھے، مضبوط اور سخت اور پکے متشدد شیعہ تھے. تہذیب الکمال فی اسماء رجال میں مزی نے لکھا ہے، جمال الدین ابو الحجاج المزی نے اپنی کتاب تہذیب الکمال فی اسماء رجال میں ان کے حوالے سے ایک روایت نقل کرتے ہیں مروزی کے حوالے سے. سئل صالح بن محمد عن عباد ابن یعقوب فقال کانا یشتم عثمان قال وسمعت صالحا یقول سمعت عباد ابن یعقوب یقول اللہ اعدل من ان یرث طلحۃ والزبیر الجنۃ. قیل له ویلک ولما قال لانہما قاتلا علی بن ابی طالب بعد ان بایعہ. تہذیب الکمال فی اسماء رجال جو ان کی کتاب ہے، مزی نے اس میں یہ روایت نقل کی ہے. اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ عباد بن یعقوب الاسدی جو تھے راوی بخاری اور ترمذی، ان سے یہ بات نقل ہوئی ہے صالح بن محمد بن عباد بن یعقوب کے حوالے سے کہ وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تبرہ کیا کرتے تھے، گالی بکا کرتے تھے. یہ راوی جن کے بارے میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں صحیح بخاری اور ترمذی کے راوی ہیں، عباد بن یعقوب الاسدی. یہ حضرت عثمان کو سب و شتم کرتے تھے. اور ان کے حوالے سے ایک بات اور نقل کی گئی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ انصاف فرمانے والا ہے ان سے زیادہ کہ وہ زبیر اور طلحہ کو جنت میں بھیج دے گا. تو سامنے والے نے کہا ان راوی سے کہ ایسی بات کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کیونکہ انہوں نے علی سے بیعت کرنے کے بعد ان سے جدال کیا، ان سے محاربہ کیا، ان سے لڑائی کی. یہ طنز تھا حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر، اور یہ حضرت عثمان پر سب و شتم کیا کرتے تھے. اور یہ راوی بخاری اور راوی ترمذی ہیں، عباد بن یعقوب الاسدی. اس کے بعد 10ویں ابو الہیثم البجلی الکوفی، ان سے روایت کیا ہے امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد نے اور ترمذی نے، نسائی نے، ابن ماجہ نے. ابن حجر نے انہیں صدوق لکھا ہے یتشیع، اور یہ شیعہ تھے لیکن صادق تھے. صدوق یتشیع. تہذیب التہذیب، تہذیب التہذیب میں ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں ان کے حوالے سے قال ابن سعد کان متشیعا منکر الحدیث فی التشیع مفرطا وکتب عنہ للضرورہ. تہذیب التہذیب میں ابن سعد کا قول نقل کر کے کہتے ہیں کہ یہ ابو الہیثم جو تھے تو متشیع شدید قسم کے غالی شیعہ تھے، لیکن ان سے ضرورتاً حدیث لی گئی ہے، لیکن یہ غالی تشا تھے، غالی شیعہ تھے. جزجانی نے کہا ہے کانا شتاما معلنا لسوء مذہبہ. جزجانی کہتے ہیں کہ
ابو الہیثم جو تھے وہ سخت غالی شیعہ بھی تھے اور اس کے ساتھ شتام معلن تھے، لانتے بھیجنے والے اور گالیاں بکنے والے، شتام تھے۔ ان کے حوالے سے لکھا ہے ایک روایت اور ان کے ابو الہیثم کے حوالے سے، جو راوی بخاری اور ابو داؤد وغیرہ سات ستہ کے راوی ہیں، ان کے حوالے سے ایک روایت اور آئی ہے کہ وقال العین قلت له عندك حدیث فی مناقب الصحابہ فقال قل فی مثالب، یعنی بالمثلثۃ لا بالنون فی اشارۃ صریحۃ کریہتہ لذکر فضائل الصحابہ وتفضیلہ روایت المثالب، یعنی یہ جو ابو الہیثم ہیں ان کے حوالے سے ایک روایت اور آئی ہے، ان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ان سے کسی نے کہا کہ آپ مناقب صحابہ میں آپ کے پاس بے شمار حدیث ہے، وہ کیوں بیان نہیں کرتے ہو؟ آپ نے کہا میں مناقب میں مت پوچھو مجھ سے، عیوب کے بارے میں پوچھو صحابہ کے، کمزوریوں کے بارے میں، برائیوں کے بارے میں وہ احادیث مجھ سے پوچھو، لیکن مناقب کے بارے میں نہ پوچھو۔ تو یہ سیدھا سیدھا اشارہ تھا ان کا کس طرف؟ فضائل صحابہ میں تنقیص کی طرف، اور صحابہ کے حوالے سے برائیاں اور عیوب اور نقائص بیان کرنے کے حوالے سے ان کے بارے میں یہ بیان کی گئی ہے، یہ روایت بیان کی گئی ہے۔ اب آپ یہ میں نے کل 10 روات کے حوالے سے یہاں ذکر کیا ہے، جو ستہ کے راوی ہیں، جو گالی بکنے والے بھی ہیں، صحابہ کو لعنت کرنے والے بھی ہیں، جو قاضی بھی ہیں، امام بھی ہیں شیعوں کے مسجد کے، ناشر بھی ہیں شیعہ کے عقائد کے، دائی بھی ہیں، دعوت دینے والے بھی ہیں اس اعتقادات اور اس عقیدے کے، اس کے باوجود ستہ کے محدثین نے جلیل القدر ہمارے صحیح بخاری اور صحیح مسلم، امام بخاری امام مسلم نے ان کو اپنی کتب میں بحیثیت راوی شمار کیا ہے، ان سے روایتیں کی ہیں۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یہ حضرات خارج از دین ہیں ان کے اعتقادات کی وجہ سے، تو ہم نے جو ان سے روایتیں نقل ہو کر ہم تک پہنچی ہیں صحیح بخاری اور مسلم کے ذریعے، اب ہم جو بخاری اور مسلم پڑھتے ہیں، ستہ پڑھتے ہیں، تو یہ دین تو ہمارے پاس ان روافظ کے ذریعے بھی پہنچا ہے، تو کیا ہم ایسے دین کو رکھنے سے کیا ہم خود کافر نہیں ہو جاتے؟ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ ہمارے اسلاف کا کیا معیار تھا عقائد اور اعتقاد کے باب میں، اور ہمارا کیا منہج ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک ہدایت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔